بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے۔ لوگ مختلف ڈیجیٹل ذرائع سے آمدنی حاصل کرتے ہیں، منافع حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کل ایک اور رواج چل پڑا ہے کہ مختلف ایپلیکیشنز کے ذریعے لوگ منافع حاصل کرتے ہیں۔ اس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے منافع حاصل کرتے ہیں۔ تو ان ایپس میں سے ایک ایپ ہے جاوا آئی۔ جاوا آئی کے متعلق میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ آج اس کے متعلق بہت سارے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے طریقہ کار پر بات ہوگی، اس سے حاصل شدہ آمدنی پر بات ہوگی، اور اس سے حاصل شدہ آمدنی کا حکم کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے مختصراً عرض یہ ہے کہ جاوا آئی ایپ ایک اس طرح ایپلیکیشن ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں $50 انویسٹ کرنے ہیں۔ $50 انویسٹمنٹ پر آپ کو $10 بونس دیا جاتا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات جاوا آئی ایپ میں یہ ہے کہ اس میں آپ نے مختلف ٹکٹس خریدنے ہیں۔ فلم کی ٹکٹ، کارٹون اور ڈرامہ کا ٹکٹ۔ ہر ٹکٹ کی قیمت $10 ہے۔ جب آپ ایک ٹکٹ خرید لیتے ہیں تو اس ایک ٹکٹ پر آپ کو فکس اور معلوم منافع ملتا ہے۔ تیسری بات جاوا آئی ایپ میں یہ ہے کہ اس میں ٹیم بنانا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ جاوا آئی ایپ کے ممبر جب بنتے ہیں تو آپ براہ راست نہیں بن سکتے، ڈائریکٹ نہیں بن سکتے۔ آپ نے کسی دوسرے شخص کے ریفرل کوڈ کے ذریعے ممبر بننا ہے۔ پھر جب آپ ممبر بن جاتے ہیں تو پھر آپ اور لوگوں کو ممبر بناتے ہیں اپنے ریفرل کوڈ کے ذریعے۔ اس کے بعد جو لوگ آپ نے ممبر بنائے ہیں وہ آگے دوسرے لوگوں کو ممبر بناتے ہیں، وہ پھر اور لوگوں کو بناتے ہیں، پھر اور لوگوں کو بناتے ہیں۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کے ریفرل کوڈ کے ذریعے جو شخص ممبر بنا ہے اس پر بھی آپ کو کمیشن ملتا ہے، اور اس شخص کے ریفرل کوڈ پر جو لوگ ممبر بنے ہیں اس کے کمیشن میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ جتنے بھی دور تک یہ سلسلہ چلا جائے، ہر شخص جو آپ کے ریفرل کوڈ کے ذریعے بالواسطہ یا بلا واسطہ ممبر بنا ہے اس پر آپ کو کمیشن ملتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلے اس انویسٹمنٹ پر $10 منافع، پھر ہر ٹکٹ کے خریدنے پر آپ کو ایک فکس منافع، اور تیسری بات یہ کہ ہر ممبر بننے پر آپ کو کمیشن ملتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جائز نہیں، اس لیے کہ جو بونس آپ کو ملتا ہے وہ بلا عوض ہے، بلا عوض آمدنی شرعاً درست نہیں۔ اس کے بعد جب آپ فلم کی ٹکٹ خرید لیتے ہیں تو فلموں کا کاروبار بھی شرعاً درست نہیں، اور پھر وہ فلم کے ٹکٹ پر آپ کو جو فکس متعین اور معلوم منافع ہوتا ہے جس میں خطرے کا کوئی امکان نہیں، جس میں نقصان کا کوئی خدشہ نہیں، تو وہ بھی شرعاً درست نہیں۔ اور تیسری بات، جو ممبر آپ نے بلا واسطہ بنایا ہے اس کے بنانے میں آپ کا کوئی محنت نہیں لگا ہے، تو بغیر محنت کے منافع یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ تو اس پر بہت سارے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، خدشات کا اظہار کیا، مجھے لکھا، سوالات بھیجے، تو آج ان سوالات پر بھی مذاکرہ ہوگا۔ تو ایک سوال سب سے پہلے جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کارٹون کے ٹکٹ خریدنا بھی حرام ہے؟ میں نے بتا دیا کہ یہاں پر فکس منافع اور منافع بلا عوض،
اس وجہ سے یہ آمدنی جائز نہیں، خواہ وہ کارٹون کا ٹکٹ آپ خرید لیں، فلم کا خرید لیں، ڈرامہ کا خرید لیں یا کسی اور چیز کا خرید لیں جو جائز بھی ہو، لیکن اس وجہ سے اس میں سرمایہ لگانا، اس سے منافع حاصل کرنا درست نہیں۔ ایک اور شخص نے پھر پوچھا تھا کہ آپ نے درست فرمایا، لیکن یہ نہیں بتایا بہت سارے لوگ فلموں میں کام کرتے ہیں تو فلموں کی آمدنی کس طرح ہے، کیا جائز ہے یا نہیں؟ تو بھائی فلموں پر میں نے اس لیے بات نہیں کی کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ فلم کی آمدنی اور فلم میں کام کرنا یہ درست نہیں۔ جب کام شرعاً درست نہیں تو اس سے حاصل شدہ آمدنی بھی شرعاً درست نہیں ہوگی۔ ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ ذرا تیز بولا کرے، تو بھائی یہ میرا قدرتی انداز ہے، بس میں اسی انداز میں بولتا ہوں۔ اب قدرت کا دیا ہوا انداز ہے، اس میں اگر میں تبدیلی کروں تو پھر شاید اس میں بناوٹ اور مصنوعیت پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور شخص نے لکھا ہے کہ کیا سود کے رقم سے حاصل شدہ آمدنی سے قرض اتار سکتا ہوں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ سود کی آمدنی شریعت نے مال خبیث قرار دیا ہے۔ مال خبیث وہ ہیں جو کسی کا ملکیت نہیں ہوتا، تو مال خبیث سے آپ نہ قرض اتار سکتے ہیں نہ اپنے کسی دوسری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ کسی اور شخص نے ایک سوال کیا ہے جو اس سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے جاوا آئی ایپ سے آمدنی حاصل کی ہے، اب میں اس آمدنی کا کیا کروں؟ تو بھائی اس کے لیے شریعت نے اصول بنایا ہے کہ سود اور حرام کی آمدنی آپ کے لیے جائز نہیں، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ ان پیسوں کو بلا ثواب کی نیت کے صدقہ کریں، یعنی آپ کسی ضرورت مند فقیر اور محتاج کو دے دے اور یہ نیت بھی نہ کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ تو یہ مختصراً چند گزارشات تھی جاوا آئی ایپ کے متعلق۔ میں نے کئی دارالفتاؤں کو لکھا بھی ہیں، ان کی طرف سے جواب آئے گا تو وہ فتاویٰ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، خواہ وہ فتاویٰ میرے ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے یا تردید کرتا ہے، انشاءاللہ تمام آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔